نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار قریش کو، ارد گرد کے لوگوں کو، حتیٰ کہ طائف کے لوگوں کو جب دعوتیں دینے کے بعد اور ان کی طرف سے نامناسب رد عمل کو برداشت کرنے کے بعد، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور آپ کے چچا جناب ابو طالب کی وفات کے بعد نہایت دکھ کے عالم میں حرم شریف میں آرام فرما ہوئے تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھی دل کو راحت پہنچانے کے لیے اپنے پاس بلانے کا پیغام بھیجا۔ اس میں ایک سبق تو یہ ہے کہ دکھی دلوں کا مداوع اللہ خود کرتا ہے، اور دکھی دل اللہ کو بڑا پسندیدہ ہوتا ہے۔ سکھی لوگ اللہ سے دور ہوتے ہیں، جتنا کوئی دکھوں میں ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ درویش لوگ اسی لیے راحتوں کو، خوشیوں کو اور طرح طرح کی آسائشوں کو اور بادشاہوں والے لباسوں کو، بادشاہانہ رہائشوں کو پسند نہیں کرتے۔ ان کو زمین پہ بیٹھنا، عاجزی کے ساتھ رہنا، بے شک درد منداں دے دیرے جت تھلڑا جت سنجڑیاں جاہیں، بے شک درد منداں دے دیرے جت تھلڑا، درد مندوں کے ڈیرے وہاں ہوتا ہے جہاں تھلڑا ہوتا ہے، نیچی جگہ ہوتی ہے۔ جت سنجڑیاں جائیں، جس جگہ پر جائیں جگہیں سنجی ہوتی ہیں، ویرانے ہوتے ہیں۔ خواجہ غلام فرید صاحب نے آ دیکھ غریب دا بیت حزن، اے محبوب آ کے دیکھو اس غریب کا ڈر والا کمرہ، بیت حزن۔ تو یہ بیت حزن جسے اللہ نصیب کرتا ہے اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، امام احمد بن حنبل نے یہ نقل کیا ہے کتاب الزہد کے اندر، اے اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ نے فرمایا انا عند المنکسرۃ لقلوبہم، فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو۔ سونا ٹوٹے ہوئے دل کو کشف ہوتا ہے، ترنگ والے دل کو اللہ کی طرف سے کوئی سگنل نہیں آتا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ تکالیف برداشت کی اور تکلیفیں برداشت کر کے دشمنوں کو دعائیں ہی دی ہیں، تو جتنا آقا تکلیف برداشت کرتے گئے اور دشمنوں کو جتنی دعائیں دیتے گئے، درجات کی تو پہلے ہی کوئی حد نہیں تھی، مزید اللہ کریم کی طرف سے نوازشات کے دروازے کھلتے گئے۔ اب عرش پہ اپنے پاس بلا کے دیدار کرا دینے سے اوپر کون سی نعمت ہو سکتی تھی؟ اللہ کریم جل شانہ نے ان حالات کے بعد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر آمنے سامنے بٹھا کر اپنے دیدار سے مشرف فرما دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج فرمائی تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک لگ بھگ 50 سال، اتنی عمر مبارک تھی، 49-50 سال عمر مبارک تھی۔ اللہ کے محبوب ہیں، اور نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے۔ آقا کے اوپر جتنی عطائیں ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور وہ وہبی چیزیں ہیں، خدا داد چیزیں ہیں۔ لیکن پھر بھی 50 سال کی عمر میں اللہ کریم نے اپنے پاس بلایا ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، اللہ کریم جل شانہ کی ایک روٹین ہے، ایک سنت مبارکہ ہے۔ تو اور میں کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم آتے ہی پہلے ہی دن بیعت ہوتے ہی زیارتوں کے چکروں میں پڑ جائیں؟ ہاتھ دیا تو غوث پاک کی زیارت ہونی چاہیے تھی، اتنا میں نے درود شریف پڑھا تو حضور کی زیارت ہونی چاہیے تھی۔ اس قسم کی فرمائشیں، اس قسم کی اپنے آپ پر نظر کیے بغیر محض ادھر سے توقعات، سنا اللہ کے در پہ بیٹھے رہو، ادھر سے کمی نہیں ہے، کمی اگر ہوتی ہے تو ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے، ظرف کی کمی ہوتی ہے،
अपने गुनाहों की वजह से पैदा शुदा कमियां होती हैं, अपने जिक्र और फिक्र के अंदर कमजोरियां होती हैं। अच्छा तालिब और अच्छा फकीर वो है जो अपने रब से शिकवा करने की बजाय अपना मुहासबा खुद करके अपनी गलतियां पकड़ के उनकी इस्लाह करने की कोशिश करता है। और जो लोग सही तरीके से अल्लाह ताला का जिक्र भी, 5 वक्ती नमाज भी पढ़ें, सही तरीके से जिक्र भी करें, उस पर भी अल्लाह पर वाजिब कोई नहीं है कि ऐसे बंदे को अपनी नमाज साथ से और अताओं से नमाजता रहे। कोई अल्लाह पर वाजिब नहीं, फिर भी उसकी मर्जी है कि कब वो करम का दरवाजा खोलेगा। हमारा काम सिर्फ यह है कि काम से लगे रहो। माली दा कम पानी देना ते भर भर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाउना, लावे या ना लावे। और सिर्फ दरवाजे पे बैठे रहना और अपना मुहासबा करते रहना, मेरी सिर्फ तरफ से तो कोई कमी नहीं है ना, बुल्ले शाह ओदी ओ जाने, सानू अपनी तोड़ निभावन दे। तो अपनी तोड़ निभा, तेरे जिम्मे क्या ड्यूटी थी, तू उसका मुहासबा कर, अपना जायजा ले। और अगर जिक्र कर करके, मुराकबे कर करके थक भी जाओ ना, तो दरवाजा फिर भी वही है। अल्लाह की तरफ से अगर जवाब आ जाए ना कि आज के बाद तेरी कोई इबादत कबूल नहीं, दरवाजा फिर भी वही है। अल्लाह की तरफ से अगर हुक्म आ जाए कि तू इबादत कर या ना कर, तेरे लिए दोज़ख लिख दी गई है, दरवाजा फिर भी वही है। ऐसे फकीर को अल्लाह ताला अता फरमाता है, करम के दरवाजे खुलते हैं। अपने रब को मनाना इतना आसान नहीं है। ये कवालों की कवालियां होती हैं। रब मनाना कोई औखा नहीं, 2 नफल पढ़ो रब मन जाता है, यार नु मनाना औखा है। सोना अल्लाह करीम को मनाना खुदा की अजमत की कसम जुए शीर लाने के बराबर है, उसका मेयार बहुत ऊंचा है। इधर ढोले माइये नहीं चलते, यहां संजीदा लोग रहते हैं और वहां संजीदा बातें चलती हैं। अल्लाह करे दर न छूटे सोना, बस उधर से कुछ भी आए, हमारा काम है कि रब के दरवाजे पे बैठे। हमने उसके सामने कुर्बान ही क्या किया है, कुछ नहीं दिया। जिसने भी ये अल्लाह का कुर्ब पाया है ना, ये विलायत पाई है, उसने मर के ही पाई है। और मरना ये नहीं होता जिसने हमने समझा हुआ है, सच्ची मुच्ची जान देना पड़ती है। और जान के साथ क्या कुछ देना पड़ता है ना मैं बता सकता हूं, ना आप बर्दाश्त कर सकते। जितनी किसी की मंजिल होती है उतनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ती है, उतना बड़ा इम्तिहान आता है। ये रास्ता ही कुर्बानियों का रास्ता है। और सब कुछ दे के भी फिर भी ये दावा नहीं करना कि मैंने बस बहुत कुछ दे दिया है, अब तो मेरा काम हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं। नहीं हो रहा तो ठीक है, फिर भी मैं बैठा हूं। देना ना देना तेरा काम है, मैंने अपनी ड्यूटी करनी है। हमने सबसे बड़ी खता शायद यही की हुई है कि हम अल्लाह की ड्यूटी अपने जिम्मे ले लेते हैं। जो अल्लाह का काम है वो है अताओं से नवाजना। तेरा काम अताएं लेना, अताएं मांगना और अताओं के मुतालबात करना और एहतजाज करना नहीं है। तेरा काम तो है कि अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज रहे, वस्तरा शजर से उम्मीद बहार रख। वो देता है तो दे, नहीं देता तो ये उसका काम है। मेरा काम है दरवाजे पे चौकड़ी मार के बैठ जाना। शाह अब्दुल लतीफ बेटाई रहमत लिखते हैं, जे लीलाई लीलाई ना लहें ता पण लीला हेज, आसरों में लाहेज जो सजन बाझेंदड़ घणो। अगर मिन्नतें करते करते थक जाओ तो फिर भी मिन्नतें ही करते रहो। जे लीलाई लीलाई ना लहें तो पण लीला हेज। मिन्नत करते करते, मांगते मांगते थक जाओ ना, कुछ ना मिले, फिर भी मिन्नत करने का काम न छोड़ना। आसरों में लाहेज जो सजन बाझेंदड़ घणो।
جو لوگ آس لگا کے بیٹھے رہتے ہیں اور رب کا دروازہ نہیں چھوڑتے، اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو ایسے وفاداروں کو خوب عطا کرتا ہے۔ ابھی علامہ صاحب احسان اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم اپنے مطلب کے لیے جو کام ہم کرتے ہیں، انہوں نے 2-3 مثالیں اور دی، میرے ذہن میں یہ مثال بھی آ رہی تھی کہ دنیا دار لوگ اپنے مطلب کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں گے کہ بہت سارے مرید ایسے ہوتے ہیں جو مطلب کے لیے مرید ہوتے ہیں، ان کو ان کی مرضی کے مطابق، ان کے لیول پر، ان کے سٹینڈرڈ پر آپ پورے اترو تو آپ بہت اچھے پیر صاحب ہو، اور اگر ان کا کوئی کام نہ ہوا تو وہ کھڑا چھوڑ کے وہ گئے۔ اس طرح بے شمار تعداد ایسے لوگوں کی جن کا تعلق اپنے مرشد کے ساتھ اللہ کی خاطر ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں کرتے، اور بہت سی تعداد ایسی ہوتی ہے جن کا تعلق اپنے مقاصد اور اغراض کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جس لایا گلی تے او دے نال چلی، وہ جس کو بھی جس نے کہا نا کہ منت من تیرا بیٹا ہو جائے گا، دین دینے پر بھی آ جاتے ہیں۔ لڑکے اور لڑکیاں ہم نے دیکھے ہیں، جب مرضی کی شادی کرنی ہے تو اس وقت مذہب بھول جاتا ہے۔ لوگ کفر اور اسلام تک کو بھول جاتے ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ اپنے جذبات، اپنی ضروریات، اپنا موڈ، اپنا ذوق، اپنی طبیعت۔ سنا یہ تو اس وقت پتہ چلے گا نا جب بدیاں کفن دیاں تڑیاں، پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا۔ معراج شریف کا واقعہ، اس کا پس منظر میں بتا رہا ہوں، ابھی واقعہ شروع نہیں ہوا۔ اللہ کے فقیروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، حضور کی تربیت اور تعلیمات کے وسیلے سے جتنا عروج ملتا ہے، وہ ان کے جھکنے، گرنے اور سجدہ ریزیوں کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے، دل توڑنے کی وجہ سے اور تھلڑے میں جا کے رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ہم سے تو کبھی کچھ چھڑایا ہی نہیں گیا۔ جڈاں دل کو تیڈی چاہ تھئی، سٹ سیج تھل دے راہ تھئی۔ جب محبوب کی لگن لگ گئی نا، جب تو سیج ہوتی ہے پھولوں کا بچھونا، پھولوں کا بستر، اسے سیج کہتے ہیں۔ جب اس کو لگ گئی تھی نا اندر سے، وہ آگ جو عشق اور محبت کی سسی کو لگی ہوئی تھی، اس کو جب وہ آگ بھڑکی تو وہ سیج پھولوں کی چھوڑ کر تھل دے راہ تھئی، تھل کا راستہ اختیار کر۔ تھل کیا ہے؟ ریگستانی علاقہ ہے، آگ لگی ہوئی تھی۔ ایسے واقعات سنانے کا ہمارا مقصد لوگوں کو لیلا مجنوں بنانا نہیں ہوتا اور سسی پنو بنانا نہیں ہوتا۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر مجاز میں اتنا دور جا سکتے ہیں تو تم حقیقت میں اس سے بھی آگے کیوں نہیں جاتے؟